الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الثانية العمل به. ہم نے پچھلے درس میں یہ پڑھا تھا أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، کہ ہم پر واجب ہے 4 مسائل کا سیکھنا. 4 مسائل کا سیکھنا ہم پر واجب ہے. الاولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. آج ہم دوسرا مسئلہ پڑھیں گے. مصنف فرماتے ہیں الثانیة العمل به، اس پر عمل کرنا. جو علم سیکھا اس علم پر عمل کرنا. عمل جو ہے یہ علم کا معیار ہے. انسان کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ وہ علم سیکھتا جائے اور عمل وغیرہ کچھ بھی نہ کرے، بلکہ ضروری ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی کرے، کیونکہ عمل کے بغیر علم انسان کے خلاف حجت بنے گا. اگر شخص کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں، تو ایسا علم جو ہے یہ شخص کے لیے وبال بنے گا. یہ علم اس کے خلاف دلیل بنے گا قیامت کے دن. اور پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ علم نفع بخش تبھی بنتا ہے جب آدمی اس پہ عمل کرتا ہے. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ علم نافع وہی ہے کہ جس علم پہ عمل ہو. علم نافع وہی ہے جس علم پر عمل ہو اور پھر وہ علم دوسروں تک پہنچائے. اگر شخص عالم ہے لیکن وہ علم کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ علم کا حق ادا نہیں کرتا. اس کا علم نافع نہیں کہلایا جا سکتا. اس کا علم نافع نہیں کہلایا جا سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، الہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا. اور اسی طرح سے آپ کہتے تھے، آپ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع،
الہی میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع بخش نہ ہو. تو علم نافع وہی علم ہے جو شخص اس پہ عمل کرے اور پھر دوسروں تک پہنچائے. پھر ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اگر شخص علم پر عمل نہیں کرتا تو علم چلا جاتا ہے، علم بھاگ جاتا ہے، علم اس کے پاس رہتا نہیں. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ کہ ہم ان کی دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو ایسے بدل دیتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس طرح کہ جس طرح انہوں نے پہلی بار ایمان نہیں لایا تھا. جب انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا تو وہ کیسے تھے؟ ہم ان لوگوں کو پھر ایسا ہی بنا دیتے ہیں کہ ان کے دل اور ان کی نگاہیں ایسی ہو جاتی ہیں جیسے حالت کفر میں تھی یا اسلام سے پہلے تھی یا ایمان سے پہلے تھی. تو علم عمل کے بغیر حجت ہے، دلیل ہے انسان کے خلاف، اور یہ علم نافع نہیں ہوگا مگر تب جب عمل ہو. اب اگر کوئی شخص علم تو سیکھتا ہے لیکن علم پہ عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ بچائے، ایسا شخص جو ہے وہ مغضوب علیہ ہے، مغضوب علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، کیونکہ اس شخص نے حق کو پہچانا اور پھر حق کو چھوڑ دیا. اس شخص نے حق کو سیکھا اور پھر حق کو سیکھنے کے بعد اس نے علی وجہ البصیرہ یعنی جانتے بوجھتے جان بوجھ کر ترک کیا، تو یہ مغضوب علیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ بتا جن پر تیرا غضب ہے. یا فرمایا اللہ عز و جل نے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل کے کفار پہ لعنت کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور داؤد علیہ السلام کی زبانی، کیونکہ انہوں نے انکار کیا اور وہ زیادتی کرتے تھے. ان کے پاس علم تھا، ان کو حق کا پتہ تھا، لیکن وہ حق کو اپناتے نہیں تھے. ان کو علم تھا لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. وہ علماء تھے لیکن عمل سے وہ عاری تھے، اسی لیے اللہ تعالی نے ان پہ غضب کیا کیونکہ انہوں نے علم سیکھا اور علم پر عمل نہیں کیا، اور یہ پھر جو ہے مغضوب علیہم ٹھہرے. اب اگر قرآن کریم پہ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر ان کے بارے میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی یعنی اہل کتاب یہود نصارہ، یعرفونہ وہ اس کو پہچانتے ہیں. اشارہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ وہ محمد الرسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، اس طرح ان کو معرفت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح معرفت ان کو اپنے بچوں کی ہے، جیسے اپنے بچوں کو وہ پہچانتے ہیں اسی طرح وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں کوئی شک نہیں تھا، انہیں کوئی تردد نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ سابقہ کتابوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا گیا تھا، اور وہ صفات ان کو معلوم تھی، اور وہ اس کے باوجود انکار کرتے تھے۔ حق ان کو معلوم تھا لیکن حق کو جانتے ہوئے بھی وہ اس سے روگرداں تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالی نے ان پر بڑی اچھی تقریر بیان فرمائی، ان کی جو ہے پوری خصلت بیان فرمائی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، واو حالیہ ہے اس حال میں کہ وہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں، تو جان بوجھ کر وہ حق کو چھپاتے ہیں، یہ بری خصلت ہے ان کے اندر۔ تو گو کہ یا اسی طرح سے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اہل کتاب تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور تعریف اور حلیہ اور ساری چیزیں، ساری صفات بیان کی گئی ہیں تورات کے اندر اور انجیل کے اندر، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے روگرداں تھے۔ تو وہ کہ وہ حق جانتے ہوئے اس سے روگرداں تھے، اس وجہ سے ان پہ اللہ کا غضب ہوا۔ اب اگر ایک شخص کے پاس علم ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص جو ہے اس میں یہود کی مشابہت ہے، یہود کی مشابہت ہے۔ اور اگر کوئی شخص علم کے بغیر عمل کرتا ہے، علم تو ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، عمل کرتا ہے، علم کے بغیر ہی عمل کرتا ہے، اپنی منمانی سے عمل کرتا ہے، اپنے خیال سے کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ ضال ہے، وہ گمراہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَلَا الضَّالِّينَ، کہ نہ گمراہوں کا راستہ کو، گمراہ وہ لوگ ہیں جو علم کے بغیر عمل کرتے ہیں، اور مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جو علم تو رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اور یہ دونوں جو ہے یہ کیا ہے، یہ دونوں گمراہ ہوئے، اور یہ دونوں جو ہے یہ مغضوب علیہم ہے، یہ ضالین ہے، ان پہ اللہ کا غضب ہوا، یہ گمراہ ہوئے۔ اور وسط کیا ہے، وسط یہ ہے کہ شخص کے پاس علم ہو اور علم پر عمل کرے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بڑے اچھے ہیں، طلباء ہیں، ماشاءاللہ علماء ہیں، لیکن جو ہے فجر کی نماز ضائع ہوتی ہے، لیکن کیا ہے، نماز کے اوقات کی پابندی نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ مومنین کی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ تو وہ کہ اگر شخص کے پاس علم ہے عمل نہیں تو یہ علم جو ہے یہ علم نافع نہیں کہلایا جا سکتا۔ شاعر کہتے ہیں وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، معذب، اس کو عذاب دیا جائے گا، من
قبل عباد الوثن، بتوں کے پجاریوں سے پہلے، بتوں کا پوجا کرنے والوں سے پہلے عذاب جو دیا جائے گا وہ اس عالم کو دیا جائے گا جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ اور یہ جو مفہوم یہ مذکور ہے اس حدیث کے اندر جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جسے بیان کیا ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے شفیع الاصبہی فرماتے ہیں کہ وہ مدینہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر ایک آدمی ہے، لوگ اس کے پاس جمع ہوئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں میں ان کے قریب ہوا اور میں آپ کے سامنے بیٹھا، آپ لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے، جب آپ خاموش رہے، یہ ادب ہے کہ اگر بات ہو رہی ہے تو میں خاموشی اختیار کروں گا تب تک جب تک کہ بات پہلی پوری نہ ہو، اس کے بعد جو ہے دوسری بات میں کروں گا۔ تو یہ خاموش رہے اور لوگ چلے گئے، پھر یہ تنہائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملے اور ان سے کہا کہ میں آپ کو حق کا سوال کرتا ہوں، حق کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہوئی کسی حدیث کو بیان کریں، یعنی میں آپ سے حدیث سننا چاہتا ہوں، ایسی حدیث جس حدیث کو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، سمجھا ہو اور آپ نے سیکھا ہو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ضرور ایسا کروں گا، میں آپ کو ایسی حدیث بیان کروں گا جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، سمجھی ہے اور سیکھی ہے۔ اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غشی طاری ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کچھ دیر ہم ٹھہرے رہے، جب غشی سے افاقہ ہوا تو ابو ہریرہ نے فرمایا میں ضرور آپ سے ایسی حدیث بیان کروں گا جس حدیث کو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی گھر کے اندر سنی ہے، یعنی گھر سے مراد مسجد نبوی۔ ہمارے ساتھ میرے اور نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ اس کے بعد پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غشی آ گئی دوسری بار، اور اس کے بعد افاقہ ہوا، آپ نے اپنا چہرہ پہنچا اور پھر فرمایا تیسری بار میں ضرور آپ سے وہ حدیث بیان کروں گا جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اسی گھر کے اندر، اور ہمارے ساتھ کوئی اور نہ تھا۔ اس کے بعد پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ غشی آئی اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے جھک گئے اور میں نے آپ کو سہارا دیا۔ افاقہ ہوا تو فرمایا کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے اور ہر امت جو ہے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی۔ سب سے پہلے جس کو پکارا جائے گا وہ شخص ہوگا جس نے قرآن حفظ کیا ہو، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہو، اور وہ شخص جس کے پاس مال بہت زیادہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قاری سے کہے گا کیا میں نے آپ کو علم نہیں دیا تھا؟ وہ علم جو میں نے اپنے رسول پہ نازل کیا
تو وہ جواب دے گا ہاں اے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نے اس پہ عمل کیا کیا، جو آپ نے سیکھا اس پہ آپ نے عمل کیا کیا؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں شب و روز قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور قیام کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا. فرشتے بھی اس سے کہیں گے تو نے جھوٹ بولا. اللہ عز و جل فرمائیں گے تمہارا مقصد یہ تھا کہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ قاری صاحب ہے، اور یہ قاری جو ہے یہ تجھ کو کہہ دیا گیا. پھر مال والے کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ کیا میں نے تم کو وسعت نہیں عطا کی تھی اور میں نے تمہیں کسی کا محتاج نہیں رکھا تھا؟ وہ کہے گا ہاں اے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس میں عمل کیا کیا جو میں نے تجھ کو دیا تھا؟ تو نے کیا کیا اس میں جو میں نے تجھے عطا کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ میں صلح رحمی کرتا تھا، میں صدقہ کرتا تھا. اللہ عز و جل فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا. فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے سخی کہا جائے اور یہ سخی تمہیں کہہ دیا گیا. پھر شہید کو لایا جائے گا اور اللہ عز و جل اس سے کہیں گے کہ تو نے شہادت کیوں حاصل کی تھی، تو شہید کیوں ہوا تھا؟ وہ کہے گا کہ مجھے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہوا تھا تو میں نے لڑا یہاں تک کہ میں مارا گیا. اللہ عز و جل فرمائیں گے تو جھوٹا ہے. فرشتے بھی اس سے کہیں گے تو جھوٹا ہے. اللہ عز و جل فرمائیں گے تمہارا مقصد یہ تھا کہ کہا جائے فلاں شخص بہادر ہے اور یہ بہادر تم سے کہہ دیا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد پھر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ران پہ اپنا ہاتھ جو ہے مارا اور فرمایا ابو ہریرہ یہ تین لوگ جو ہیں یہ اللہ عز و جل کی مخلوق میں سے سب سے پہلے وہ آدمی ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے قیامت کے دن آگ سلگائی جائے گی. تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ تین لوگوں کو سب سے پہلے قیامت کے دن آگ کا ایندھن بنایا جائے گا اور ان کے ذریعے سے جہنم سلگائی جائے گی. کیونکہ اس میں ایک ہے قاری جس نے اس لیے قاری بنا تھا تاکہ اس کو قاری کہا جائے، اس کا مقصد عمل کرنا نہیں تھا. تو وہ کہ اگر ہم علم پہ عمل کرتے ہیں تو یہ مفید ہے، علم نافع ہے، اور اگر ہم عمل نہیں کرتے تو یہ علم نافع نہیں. وہ عالم جو اپنے علم پہ عمل نہ کرے وہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا. علم عمل کے ساتھ ملا ہوا ہے. عمل جو ہے عمل علم کا ثمرہ ہے. یعنی اگر کوئی شخص کتنا بھی بڑا عالم ہو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کا علم جو ہے یہ مفید ہے؟ تو گویا کہ وہ عامل ہوگا. تو گویا کہ عمل ثمرہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ عمل ہی اصل ہے. عمل ہی اصل ہے، یعنی عمل سے پہچانا جائے گا کہ میرا علم ہے یا نہیں. اگر میں عمل کرتا ہوں تو اس سے پتہ چلے گا کہ میرا علم ہے. علم کے بغیر عمل کے بغیر علم اسی طرح ہے جیسے کہ پھل کے بغیر درخت، اس میں کوئی فائدہ نہیں. درخت ہے لیکن پھل نہیں. اور علم سب سے عظیم عمل ہے. جس طرح علم کے بغیر عمل وبال بنے گا، گمراہی بنے گا، اسی طرح سے عمل کے بغیر علم وبال بنے گا.
اور ایسا علم سیکھنا جس پہ عمل نہ ہو، یہ تو انسان کو تھکا دینے والی چیز ہے، اس میں تھکاوٹ ہے بس اور کچھ بھی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے تو اس کا یہ عمل مردود ہے۔ اسی لیے ہم سورہ فاتحہ کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عظیم ترین سورت ہے سورت فاتحہ، عظیم ترین سورت ہے سورت فاتحہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم سابقہ آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، اور قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ ہے ایاک نعبد۔ ایاک نعبد سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے، جس میں اللہ تعالی کی عبودیت کا اقرار ہے، جس میں اس بات کا اقرار ہے کہ میرا معبود تو ہی ہے میرے مولا، اور پھر ایاک نستعین میں اس عبودیت کے لیے مدد کا مطالبہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ کے ابتدائی 3 آیات اللہ تعالی کی توصیف اور اللہ تعالی کی کمالات صفات کاملہ پر مشتمل ہے، اور آخری 3 آیات جو ہیں یہ بندے کے لیے مشتمل ہے، بندے کے فوائد ہیں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین اللہ کی توصیف، الرحمن الرحیم اللہ کی توصیف، مالک یوم الدین اللہ رب العالمین کی تعریف۔ ایاک نعبد، یہ جو ہے ایاک نعبد تک یہ اللہ کے لیے، اس کے بعد بندے کے لیے شروع ہوتا ہے نستعین استعانہ، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کو کہ جو عمل کرتے ہیں علم کے بغیر ضالین کہا، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے انہیں مغضوب علیہم کہا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر جو ہے توجہ دیں، ہم اس کو اچھی طرح سے جانیں کہ یہ اللہ تعالی نے کتنا عظیم نقطہ یہاں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے یہاں پر کتنا عظیم نقطہ بیان فرمایا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ آدمی غور کرے کہ شب و روز رات و دن میں شخص کتنی بار یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اگر ہم 5 وقت کی نمازوں کو شمار کریں اور 5 وقت کی نمازوں میں ہم دیکھیں کہ کتنی رکعت ہم پڑھتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنی ہے، تو اتنی تاکید کیوں فرمائی اللہ نے؟ تو اتنا زیادہ، یعنی کوئی رکعت جو ہے، کوئی رکعت سورہ فاتحہ کے بغیر ہے ہی نہیں۔ اگر ہم پورا شمار کریں تو لگ بھگ
64 مرتبہ لگ بھگ 32 بار شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے پانچوں وقت کی نمازوں میں. کیونکہ یہ سورت اہم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے نبی علیہ السلام واپس تشریف لے جاتے رہے اور 5 نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 پر رہی. جب 5 نمازیں باقی بچی تو پھر نبی علیہ السلام نے معذرت کی کہ اب میں واپس نہیں جا سکتا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے. پھر منادی ہوئی کہ یہ 5 نمازیں ہیں لیکن اجر جو ہے اس میں 50 کا ہے. نمازیں تو 5 ہی ہیں لیکن اجر جو ہے وہ برابر 50 نمازوں کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. مومنین کی صفت، اولو الالباب کی صفت، خیرت والوں کی صفت، عقل مندوں کی صفت کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں قیاما کھڑے ہو کر، وقعودا اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنی خوابگاہوں میں، چاہے وہ حالت قیام میں ہو، چاہے وہ بیٹھے ہوں، چاہے وہ سوئے ہوں، ہر حال میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر وہ آسمان اور زمین کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کی پیدائش کے بارے میں سوچتے ہیں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، ہمارے رب تو نے انہیں باطل فضول پیدا نہیں کیا ہے آسمانوں و زمینوں کو، گویا کہ یہ کسی حکمت سے پیدا کی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ذکر کرنے والا بنے، میرا بندہ مجھ کو ہمیشہ یاد کرنے والا بنے. نمازیں 5 ہیں لیکن اجر 50 نمازوں کا ہے. ان 5 نمازوں میں ہم دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ آدمی 32 بار کہتا ہے، کیونکہ پوری رکعتیں جو ہے لگ بھگ 32 رکعت آتی ہے. پوری 5 وقت کی نمازوں کو اگر ہم ملائیں گے تو ان 32 رکعات کے اندر 32 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ رات و دن میں کہتا ہے، کیونکہ یہ اہم ترین صورت ہے، اور پھر یہ صورت یہ لب ہے. اس صورت کریمہ کے اندر ایاک نعبد کائنات کا سب سے بڑا مقصد ہے، کائنات کا سب سے بڑا مقصد علی الاطلاق، اور وہ ہے اللہ کی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر ہم نے پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور اس سورۃ فاتحہ کے اندر اس عبودیت کا اقرار ہے. اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں لیکن وہ اللہ کے بندہ ہونے کا اقرار نہیں کرتے، انہیں اللہ کی بندہ ہونے کا اقرار نہیں ہے، اسی لیے وہ کفر کرتے ہیں، اسی لیے وہ فسق کرتے ہیں، اسی لیے وہ فجور اور دیگر قسم کی برائیاں کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، نافرمانی انجام دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کی عبادت سے روگردہ ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالی کی بندگی سے اپنے آپ کو بری شمار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ نے کرم کیا، جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، وہ عبودیت کا اقرار کرتے ہیں،
کرتے ہیں، الہی ہم سے قصور تو ضرور ہوتا ہے، کوتاہی تو ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس میں دو چیزیں پائی جائیں وہ عمل عبادت ہے۔ ہر عبادت عمل ہے اور ہر عمل عبادت ہے۔ ہر وہ عمل عبادت ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں۔ پہلی چیز الاخلاص، للہیت، جو بھی کام آپ کریں وہ للہ کریں، جو بھی کام انجام دیں وہ اللہ کی رضا کے لیے انجام دیں، چاہے چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا ہو، جو بھی کام آپ کریں وہ للہ ہو۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ ہے المتابعہ، متابعہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اس طرح سے اس عمل کو انجام دیں جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے عمل کیا، اگر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا تو یہ عمل جو ہے یہ عبادت ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں ہر وہ عمل جس عمل کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں وہ عمل جو ہے وہ عبادت ہے، چاہے آپ کا راستے میں چلنا ہو، چاہے آپ کا گھر میں بیٹھنا ہو، چاہے آپ کا بازار میں جانا ہو، چاہے آپ کا کسی سے بات کرنا ہو، جو بھی ہو، اس میں اگر للہیت ہے، اس میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے تو یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ان السمع بے شک کی کان، والبصر اور نگاہیں، اور والفؤاد اور دل، کل اولئک یہ ساری چیزیں، سمع بصر فؤاد یہ ساری چیزیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے ضرور سوال ہوگا۔ یعنی آپ کو زبان اختیار کرنی ہے، آپ کو کان استعمال کرنا ہے، تو اس کان کے استعمال میں آپ سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ آپ نے کان کو کیسے استعمال کیا تھا، آپ نے کیا سنا تھا اس سے، اور کیا چیز آپ نے نہیں سنا تھا۔ اسی طرح آپ نے اپنی نگاہوں سے کیا دیکھا تھا اور کیا نہیں دیکھا تھا، اس کا سوال ہوگا۔ آپ نے اپنے دل سے کیا سوچا تھا اور کیا نہیں سوچا تھا، اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ چیزیں جو ہے، یہ چیزیں اگر للہ ہوں کہ میں سنوں وہی جس میں اللہ کی رضا ہو، میں دیکھوں وہی جس میں اللہ کی رضا ہو، میں سوچوں وہی جس میں اللہ کی رضا ہو، تو پھر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا، تو انشاءاللہ میرے یہ جو اعمال ہوں گے یہ درست ہوں گے۔ تو جس بھی عمل کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں وہ عمل عبادت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توجہ دیں اور ہم اس علم کو اپنائیں۔ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا اس باب کے اندر، العمل بہ، جس علم کو میں نے سیکھا اس پہ عمل کریں گے، اور انشاءاللہ اگلا جو ہوگا وہ ہوگا الدعوۃ الیہ۔ آج اسی میں اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔